بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پروگرام ازالہ شبہات میں اس وقت آپ کے سامنے مسئلہ بدعت پر گفتگو کر رہا ہوں، اور بدعت کے اندر جن چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے ان پر میں نے پچھلی بار گفتگو کی، اور خاص کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے گزشتہ ہفتے کو پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے اس کی انٹروڈکشن کو بیان کیا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، آپ کے عمل سے، آپ کے افعال سے اور آپ کے اقوال سے ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک دونوں چیزیں حق ہیں، اور دونوں کا بیان کرنا، دونوں کا جاننا ضروری ہے، اور ہم دونوں کو کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے پچھلی پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ میں میلاد پر جب یہ گفتگو شروع کروں گا تو میں اس کے دو حصے کروں گا، ایک اس کا عموم اور پھر اس کی تخصیص۔ پہلے حصے میں یہ بتاؤں گا کہ کسی وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا جائز اور درست ہے، اور خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں بھی جائز ہے، تو میں اس کو پھر مخصوص طریقے سے بیان کروں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میلاد کو عموم کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کا ذکر کرنا پورے سال میں کسی وقت بھی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ہاں، یہ جو کیفیت ہے نا، ایک خاص کیفیت کے ساتھ ربیع الاول میں ذکر کرنا کہ ایک جلسہ کر لینا اور تلاوت کرنا، نعت پڑھنا، تقریر کرنا، دعا کرنا، اور پھر آخر میں مہمان نوازی کے طور پہ کھانا کھانا، یہ جو کیفیت اور حیت ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ یا تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اس طرح سے نہیں تھی، یہ بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ الگ سے پروگرام کروں گا۔ اب اس حیت اور کیفیت اور حالت کو کیا کہنا چاہیے یہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہوگا، لیکن آج میں عموماً بغیر ان قیود کے کہ محفل ہو، یعنی جب بھی دل چاہے دن رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی مہینے میں، کسی وقت میں، کسی بات میں، کسی وقت بھی آپ کی ولادت کا خاص کر کے ذکر کرنا، اور آپ کی ذات کا ذکر کرنا، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا، یہ جائز ہے۔ آج میں اپنی جو ہے نا گفتگو اس کو اسی حصے میں رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو عموم کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اولیاء کے میلادوں کا ذکر کیا۔ اگر کسی کے میلاد کا ذکر کرنا بدعت ہوتا یا ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ میلاد کے قصوں کو میلاد کی صورت میں قرآن میں بیان کیوں فرماتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر، قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اور ہدایت کا مطلب ہے وضو کا طریقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام۔ اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اور ان چیزوں کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا کہنا غلط ہے۔
اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور وہ ہدی للناس سراپا ہدایت ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر یہ باتیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ہوئی ہیں، زوات کی باتیں نہیں ہوئیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اشارتاً، چونکہ یہ باتیں مشہور ہیں، بہت اکثر علماء سے آپ سنتے ہیں، آپ کو الحمدللہ خود بھی پتہ ہے، لیکن میں ثواب کی خاطر اور ایک بات کو کنسپٹ کلیئر کرنے کی خاطر میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی۔ ولادت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ریئل لفظ تو کریشن ہے، ان کی خلقت تخلیق کیسے ہوئی، کیونکہ وہ ماں باپ سے تو پیدا نہیں ہوئے، لیکن ولادت کا لفظ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے میں نے وہ ولادت کا لفظ بول دیا۔ اب آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میں شروع کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ملائکہ کا آنا، خوشخبری دینا، ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لیے کھانا پکانا قرآن میں مذکور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ملائکہ تھے، انہوں نے نہیں کھائے، لیکن ذکر ولادت کے وقت، خوشخبری ولادت کے وقت کھانا تو ہو گیا نا۔ وہ تو گھر والوں نے تو کھایا تھا، ملائکہ نے نہ کھایا تو وہ تو ان کی فطرت میں نہیں تھا۔ اسحاق علیہ السلام کی میلاد کا بیان، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا بیان، پیدا ہونے سے پہلے کا بیان کہ ان کے والد نے کیسے دعائیں مانگیں، ان کی والدہ جو اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ ان کے ہاں ولادت ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کیا، پھر یحییٰ علیہ السلام کی دعائیں، پھر ان کا پیدا ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے نام بھی ان کا خود تجویز فرمایا۔ تو یہ پورا پروسیس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، ان کا نام آنا، اس سے کتنے شریعت کے مسئلے اخذ ہوتے ہیں، یہ تو میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو۔ جو کہتے ہیں جہاں سے شریعت کا مسئلہ وہ آیت پڑھ لیں اور نعوذ باللہ باقی کو چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے میلاد نامے جو بیان کیے ہیں یہ بیکار ہیں، یہ فضول ہیں۔ ان سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ مطلب نکلتا ہے کہ میلاد کو بیان کریں اور میلاد کی تلاوت کریں، اور تلاوت کرتے ہیں میلاد کی۔ کہتے ہیں جی میلاد بیان کرنا تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے تو وہ لوگ کہیں بت نہ بنا لیں۔ اگر یہی خطرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زوات کے حالتوں کو اور خاص کر ان کے میلادوں کو کیوں بیان کیا؟ یہ خطرہ ہمارے دوستوں کو نظر آتا ہے تو یہ خطرہ رب العالمین کو نظر نہیں آتا تھا جس کے لوگوں نے شریک بنانے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک بیماری کا خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں اس کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں نہیں پڑھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ میلاد تو کمال میلاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت مریم نکلتی ہیں، باہر جاتی ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہاں یہ بھی ذکر آتا ہے، میں وہ پڑھنا آیات اس لیے نہیں چاہتا کہ میں نے اگلی باتیں بیان کرنی ہے، یہ میں نے اشارے دینے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ نے نبی کے میلاد کو بیان فرمایا کہ وہ کیسے پیدا ہوئے، ان کی ماں کیسے باہر گئی۔ پھر میلاد کے وقت اللہ تعالیٰ نے میٹھی چیزوں کا اہتمام فرمایا، پانی میٹھے کا اہتمام فرمایا، یعنی ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ساتھ کھانے کا ذکر، ساتھ پینے کا ذکر۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ پیدا ہو گیا ہے نبی، ولادت ہو گئی ہے اس کی، اب تم کھاؤ بھی پیو بھی، بلکہ کرامات کا ظہور ہوا۔ اب کتنے میلادوں کا میں نے ذکر کر دیا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی میلاد کا ذکر کیا ہی نہیں تھا، چلو باقی کی احادیث کو فی الحال میں چھوڑتا ہوں، کیا حضور علیہ السلام ان قرآن کی آیتوں کو تلاوت نہیں فرماتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تلاوت نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر ان آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ حضرت عثمان ان آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ حضرت علی کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ بخاری مسلم نہیں کرتے تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کب کیا، یوں کیا، پورا قرآن جب پڑھتے تھے تو اس میں میلاد نامے آتے ہیں قرآن کے اندر، تو وہ میلاد نامے پڑھتے تھے، دن کو پڑھتے، رات کو پڑھتے، رمضان میں پڑھتے، غیر رمضان میں پڑھتے، ربیع الاول میں پڑھتے، تو سارا سال وہ میلاد کا تذکرہ ہوتا۔ ہاں حیت
اور کیفیت یہ الگ بات ہے، اس پر پروگرام اگلے میں بات ہوگی، لیکن میں یہ مان رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ ہاں کھانا پکانا، دعا کرنی، اکٹھے ہونا، دن مخصوص کرنا، اس اعتبار سے نہیں، یہ میں نے پہلے کہہ دیا، عموم کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نامے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں تو رہتا ہے۔ پھر فرمایا ووالد، اور والد کی قسم، وما ولد، اور مولود کی قسم جس کا میلاد ہوا ہے اس شہر کے اندر۔ لوگ لا اقسم بہذا البلد کی جب تقریر کرتے ہیں عموماً میلاد النبی کے دنوں میں، تو میں نے یہ دیکھا ہے، ممکن ہے کہ بتاتے ہوں لیکن میں نے اپنی معلومات عرض کر رہا ہوں، وہ یہاں تک آیت پڑھتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے جس میں تو رہتا ہے، بس یہیں پر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر ایک عظمت کا ذکر ہے حضور کا کہ اللہ نے مکے کی قسم اس لیے کھائی کہ آپ رہتے ہیں، مگر میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ میلاد کا ذکر تو اگلی آیت میں ہے، ووالد وما ولد، کس کی قسم؟ تیرے والد کی قسم اور مولود کی قسم۔ تو مولود کون ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے۔ اب یہ آیت صحابہ نہیں پڑھتے، ہم نہیں پڑھتے، تابعین نہیں پڑھتے، بخاری نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموم کے اعتبار سے مصطفیٰ کے میلاد کا تذکرہ کرنا، اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا، انبیاء کے تذکرے کیے، اولیاء کے تذکرے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہ میں بھول کے آپ کو بتانا، سورہ قصص کی پہلی جہاں سے سورہ قصص شروع ہوتی ہے اس کو ذرا پڑھیں تو وہ پورا پہلی تقریباً 30 آیتیں جو ہیں وہ تو ساری میلاد کی آیتیں ہیں، وہ میلاد کی آیتیں ہیں، وہ میلاد کی آیتیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ان اردی فیضا خفت علیہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی گئی باکس میں ڈال دو، بچہ پیدا ہوگا، یہ واپس تیرے پاس آ جائے گا، دودھ پینے کا ذکر۔ وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پیا۔ یہ دودھ کی باتیں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ازالہ شبہات میں اتنی باتیں کرتے ہیں، آپ وضو کی باتیں کیا کریں۔ سبحان اللہ، وضو کی باتیں ہوتی ہیں، علماء کرتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، وہ نہیں وہ سنتے، وہ کہتے ہیں آپ وضو کی بات کریں۔ تو میں پوچھتا ہوں وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ علیہ السلام کی دودھ پینے کی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ انہوں نے اور عورتوں کا نہ پیا، صرف اپنی والدہ کا پیا، اور والدہ نے ان کو بکسے میں ڈال دیا، اس سے کتنے وضو کے مسائل نکلتے ہیں، کتنے زکوٰۃ کے مسائل آپ سمجھتے ہیں، کتنے روزوں کے مسائل ہیں، کتنے حلال حرام کے مسائل ہیں۔ یہ حرام جہاں جس طرح سے اللہ تعالیٰ حلال حرام نماز روزے زکوٰۃ کے مسائل پڑھنے سے بیان کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح وہ رب انبیاء کے میلادوں کے تذکرے پڑھنے سے بیان کرنے سے وہ بھی راضی ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں اس طرح سے بھی راضی ہوتا ہوں، اس طرح سے بھی راضی ہوتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے احکام کو بھی بیان کیا اور انبیاء کی ذوات اور احوال کو بھی بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا تذکرہ جو ہے یہ ان کی ذات کا تذکرہ ہے۔ میں نے وہ ولی کا نام لیا، اس کا بھی میں بتا دوں آپ کو کہ سیدہ مریم، ان کا ذکر پورا میلاد کا سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے میلاد کا ذکر کیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میلاد کا ذکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تاریخ میں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، جب وہ گردان پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، میں کنفیوز ہوں اس بات پر، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا را آپ بھی مجھے سمجھائیں کہ مطلقاً یہ کہہ دینا کہ میلاد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ کس طرح سے ہیں؟ ہاں اگر اس کو وہ کیٹیگرائز کریں نا، یوں کہیں کہ ہاں عموماً ابسلوٹ مطلق ذکر تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ ہاں ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر یہ کھانا پکانا اور محفل کرنا، اس کا اس طرح سے کھانے پینے کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں، شریعت میں ہے کہ نہیں، تو ایک سوال بنتا ہے۔ پر اس کو بھی ذرا ان کو سوچ کر بولنا چاہیے، کیوں کہ جہاں نبیوں کے ولادت کے تذکرے میلاد کے آئے ہیں وہاں کھانے پینے کے تذکرے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے کھانے پینے کا تذکرہ ہے، اور میٹھی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا ذرا سنبھل کے بات کرنا، پہلے سورہ
قصص کو پڑھ لینا، سورہ مریم کو پڑھ لینا، غور و فکر کر لینا، اور تفکر کی قرآن میں بار بار دعوت دی گئی ہے، لوگوں فکر کرو، فکر کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ آیتیں جو ہیں ان پہ غور و فکر کرو، تفکر کرو۔ کیا مطلب تفکر کرنے کا؟ کہ ان کے اندر سے دیکھو کیا نکلتا ہے۔ یہ انشاءاللہ جب میں آگے جا کر بیان کروں گا نا قرآن کریم کی توحید اور رد شرک، اس وقت میں ان آیات کو، اس موضوع کو بھی میں نے سوچا ہے کہ پہلے میں یہ بیان کروں گا کہ غلطیاں کہاں سے ہوئی ہیں اس مسئلے کو سمجھنے میں، شرک اور وہ توحید کے مسئلے میں کیا معاملات ہوئے ہیں، لیکن ان میں غور و فکر کریں۔ حضرت مریم لے کر گئی، کھانا پینا کیوں ہوا؟ غور و فکر کریں کیوں ہوا یہ کھانا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ جس طرح سے ہم آج کل محفل کرتے ہیں، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل عموماً نہیں کی، خصوصاً ربیع الاول کو 12 کو نہیں کی۔ وہ کیوں نہیں کی؟ ایسے اور بھی بہت سے کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، ہم کرتے ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی شریف ہے، مسجد نبوی شریف تھی حضور کے زمانے میں، کیا اسی طرح کی تھی؟ مسجد تھی پر ایسی نہ تھی۔ حضور کے زمانے میں میلاد تھا پر اس طرح سے نہ تھا۔ قرآن کریم تھا حضور کے زمانے میں، کیا اوپر نیچے زبریں زیریں پیشیں لگی ہوئی تھی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن تو تھا مگر زبریں زیریں نہ تھی۔ ہم کہتے ہیں میلاد تو تھا پر جو حیت اور کیفیت ہے نا، یہ لائٹیں اور اکٹھے ہونا اور یہ کرنا، اس کیفیت سے نہ تھا۔ قرآن تھا، زبریں زیریں آئی ہیں بعد میں۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کرتے ہیں نا میلاد کا اہتمام جو کرتے ہیں، یہ اصل میں میلاد کی زبریں زیریں پیشیں ہیں۔ تو زبریں زیریں پیشیں ہمیشہ بعد میں ہوتی ہیں، اصل پہلے ہوتا ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ 12 ربیع الاول کو جم کر نہیں کیا جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے یہ میں آپ کو امام بخاری سے بتاتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر مجھے یہ یاد رہا تو میں چاہتا ہوں یہ میں بار بار روایت آپ کے سامنے پڑھوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کتاب الصلاۃ کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، فرماتی ہیں قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدع العمل وہو یحب ان یعمل به خشیۃ ان یعمل به الناس فیفرض علیہم۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام عمل ایسے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترک فرما دیتے تھے، نہیں کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُحِبُّ وہ پسند کرتے تھے، عمل جائز تھے، حضور پسند بھی کرتے تھے، کرنا چاہتے بھی تھے، مگر ان کو ترک فرما دیتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ حضور کا کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اگر مصطفیٰ کر دیتے یا وہ فرض بن جاتا یا وہ سنت بن جاتا اور امت کے اوپر وہ باری ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتا ان یعمل بہ الناس، وہ امت کے اوپر باری ہو جاتا۔ حضور اس ڈر سے کہ کہیں امت کے اوپر اور زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جائز عمل کو جسے وہ پسند فرماتے، ہوتا بھی جائز مگر نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے نہ کرتے کہ بدعت ہے، اس لیے نہ کرتے کہ شرک ہے، اس لیے نہ کرتے کہ وہ حرام ہے، نہیں، اس لیے نہ کرتے کہ کہیں امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ یہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہے مطلقاً میلاد کرنا اور ایک ہے کوئی بھی عمل صالح کسی خاص تاریخ کو کرنا۔ حضور نے نہیں کیا، کیوں؟ اس کا سبب یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں۔ آگے سنیے حدیث، آگے فرماتی ہیں وما سب، اب اس کی مثال دے رہی ہیں کہ حضور پسند فرماتے تھے مگر وہ ہمیشہ نہیں کرتے تھے، وہ اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے، حالانکہ اس کام کو پسند کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث یاد کر لیں، اس کو حفظ کر لیں، زبان یاد کر لیں۔ جب بھی کوئی پوچھے کہ حضور نے عمل کیا تھا، یہ ختم دیا تھا جمعرات کو، پہلے یہ کہ یہ کام جائز ہے کہ نہیں۔ اگر اپنی نیچر میں، اپنی فطرت میں یہ کام جائز ہو تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جائز تھا مگر مصطفیٰ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعْمَلَ بِهِ
خشیت ان یعمل بہ الناس فیفرض علیہم، اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے، یہ خیال تھا امت کی آسانی کے لیے، یہ نہیں کہ وہ کام ناجائز تھا۔ آگے ام المومنین مثال دیتی ہیں، فرماتی ہیں جس طرح کے وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحۃ الضحیٰ قط، یہ جو چاشت کی نماز ہے، ام المومنین اپنا علم بیان فرما رہی ہیں، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پڑھی، وما سبح، چاشت کی نماز کبھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحۃ الضحیٰ قط، کبھی نہیں۔ آگے فرماتی ہیں وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، مگر میں پڑھتی ہوں۔ جب حضور نے نہیں پڑھی تو ام المومنین کیوں پڑھتی تھیں؟ امام بخاری اس کا جواب دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ حضور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے پڑھتی تھیں کہ یہ تھی بدعہ حسنہ، کام تھا نیک، لیکن حضور نے ترک کیا ایک سبب سے، ناجائز ہونے کی وجہ سے نہیں، چونکہ کام ٹھیک تھا۔ ام المومنین اس کو پڑھتی تھیں۔ امام بخاری تاریخ الکبیر میں اس کے حوالے پڑھ آیا ہوں پچھلے پروگراموں میں، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ بدعہ حسنہ تھی۔ اب جو ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو حضور بیٹھے، شام کو مسجد کے اندر جھنڈیاں لگائیں، شام کے اندر بیٹھے، یہ کیا وہ کیا، تو اب میں بخاری کی حدیث سے ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کے جلسے کے لیے اکٹھے ہوئے، جھنڈیاں لگائیں، بیٹھے، برگر کھلائے، اہتمام کیا، چھٹی کی، فلاں کیا، یہ ہوا معاملہ؟ جس طرح سے اس کا جواب ہے اسی طرح سے امام بخاری کے سے اس کا جواب ہے، اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اب دوسری حدیث بخاری سے ہی، امام بخاری مشہور ہے، یہ میں اس کا صرف اشارہ آپ کو دیتا ہوں، یہ رمضان شریف کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوگوں کے ساتھ ادا کی، لوگ جمع ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کیا، پھر لیالۃ الثالثہ رابعہ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جب چوتھی رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے، تیسری یا چوتھی رات آئی تو باہر نہ نکلے اور لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن فرمایا کہ مجھے پتا تھا کہ میں قال قد رأیت الذی صنعتم ولم یمنعنی من الخروج الیکم الا انی خشیت ان تفرض علیکم وذالک فی رمضان۔ حضور نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ تم مسجد میں جمع ہوئے ہو، مجھے پتا تھا کہ تم باہر آئے ہو، لیکن میں باہر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اس کے اوپر بہت علماء نے کام کیا ہے مسئلے کے اوپر کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ترک فرما دیں تو کیا وہ ترک کرنے کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہر کام کی نیچر اور اس کی فطرت کو دیکھا جائے گا، اس کام کی دیکھا جائے گا کہ وہ اپنی ذات میں وہ کام جائز ہے یا نہیں جائز۔ اگر تو وہ کام اپنی ذات میں جائز ہو، جس طرح سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مثال دے کے بات سمجھائی کہ چاشت کی نماز اپنی اصل میں جائز ہے، اپنی ذات میں کار خیر ہے، اپنی ذات میں یہ ٹھیک ہے، اپنی فطرت میں یہ چیز ٹھیک ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا پر میں کرتی ہوں، کیوں؟ اصل میں یہ جائز ہے۔ اگر تو وہ کام ہو اپنی فطرت میں جائز تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں، اور اگر کام ہو ناجائز پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کام ہی ناجائز ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ صحابہ نے نہیں کیا، ہم اس کے اوپر دلائل لائیں گے قرآن سے، دلائل لائیں گے حدیث سے کہ اس سبب سے یہ تو سرے سے کام ہی جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کا کرنا ناجائز ہے۔ میں پیچھے آپ کو بہت مثالیں دے آیا ہوں صحابہ کرام کی، ائمہ مجتہدین کی، خود امام بخاری کی، کہ کام اپنی فطرت میں جائز ہو اور پھر اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ امام بخاری جب حدیث لکھتے تو غسل کرتے، جب حدیث لکھتے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے۔ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے اس کا، سارے محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب امام بخاری کا یہ فعل کرنا، بتائیں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی کو دیکھا تھا
کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں؟ حضور کو دیکھا تھا کہ کیا ہے نہیں انہوں نے دیکھا یہ کام ٹھیک ہے، ام المومنین نے دیکھا یہ کام ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے اندر تعریف یہ جو تھا اس کا یوم عرفہ کا جلسہ کیا اور انہوں نے دیکھا کام ٹھیک ہے، حالانکہ یوم عرفہ حضور کی زندگی میں آئے۔ اب میں میلاد پر بات لا رہا ہوں، لوگ جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میلاد کے دن 12 ربیع الاول حضور کی زندگی میں نہیں آیا، محفل کی، کھانا رکھا، دودھ رکھا، مٹھائی رکھی، تو اب یہ بتائیں کہ یوم عرفہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے محفل کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، مدینے کے اندر جمع کیا، وہ تو صرف عرفات میں جمع ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان نے کیا، حضرت علی نے کیا نہیں، مگر عبداللہ بن عباس نے کیا۔ اب جب کسی نے کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے بات ٹھیک ہے، کام نیک ہے۔ اسی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کے میلاد کا ذکر کرنا، حضور کے بچپن کا ذکر کرنا، حضور کے معجزات کا ذکر کرنا، اور عموماً ہمہ وقت کرنا، دن کرنا، رات کرنا، محرم میں کرنا، سفر میں کرنا، ربیع الاول میں کرنا، ہر وقت کرنا، یہ کام جائز ہے، اس لیے اس کا کرنا جائز ہے۔ اب خاص کر ربیع الاول کے اندر کرنا، اس کی مثال انشاءاللہ اس پر تفصیل جو ہے وہ میں آگے دوں گا۔ میلادوں کا ذکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کا ذکر قرآن کے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر، حضور انبیاء علیہ السلام کی ولادت اور ان کے میلاد ناموں کا ذکر میں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ اب میں حضور علیہ السلام کے عموماً میلاد کی بات کرتا ہوں۔ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں جو ہیں، سیرت کی کتابوں کو جو ہم پڑھتے ہیں یا تاریخ کی کتابوں کو، تو تاریخ کی کتابوں کی مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو طبری کی۔ طبری نے اپنی تاریخ کو شروع کیا لکھنا، امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور تاریخ ہے امام طبری کی۔ انہوں نے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا، پہلے انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی ولادتوں کا ذکر کیا اور ان کے بچپنوں کا ذکر کیا، ان کی بیویوں کا ذکر کیا، ان کی شادیوں کا ذکر کیا، ان کی دنیا سے تشریف لے جانے کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نبوت کے حالات کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے تمام طبری ہوں، ذہبی ہوں، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر کیا، سیدہ آمنہ کا ذکر کیا، سیدنا عبداللہ کا ذکر کیا، عبد المطلب کا ذکر کیا، حضرت ہاشم کا ذکر کیا، عبد مناف کا ذکر کیا، حضرت قصی کا ذکر کیا، ان کے سارے آباء و اجداد کا ذکر کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات اور پھر حضور علیہ السلام کا وحی آنے کا ذکر اور وہ باقی کے احوال کا، حضور کی زندگی کا بیان کیا۔ میں جو زور دینا چاہتا ہوں اس بار پر کہ یہ کوئی اتنا ڈراؤنا لفظ ہے بدعت، یا تذکرہ میلاد کوئی اتنا ڈینجرس خطرناک لفظ ہے کہ وہ اس سے ڈرا جائے، یہ کوئی اتنی نعوذ باللہ وحشت والا لفظ ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یہ وحشت والا لفظ نہیں ہے۔ اگر میلاد کا لفظ اتنا وحشت والا لفظ تھا، اس سے لوگوں کو وحشت آتی تھی، ڈراؤنا لفظ تھا، برا لفظ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے میلادوں کا قرآن میں تذکرہ کیوں کیا؟ حضور نے خود اپنے میلادوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ محدثین نے ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو یہ خواہ مخواہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں کہ جی وہ اتنا، یہ جو ہے نا وہ اتنا نہیں، اس کا نام ہی نہ لیا جائے، اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ یعنی میلاد کے نام سے بھاگنا یہ اتنا نعوذ باللہ من ذالک اس طرح سے نہیں ہے، وہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اس کا ذکر قرآن میں حدیث میں ہے۔ اب سارے مفسرین اس کا ذکر کرتے ہیں، تو برکن میں امام بخاری نے اس کے اوپر بہت ذکر کیا ہے۔ اب میں ایک دو روایتیں آپ کو بخاری اور مسلم کا، چونکہ نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے اس لیے میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ یہ صرف ایک روایت میں صرف کیا اس کا نام لیتے ہیں پڑھوں گا کتاب الانبیاء سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، سید کہتے ہیں قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء والہند، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ کہتے ہیں کانا من مدر، کانا قالت فممن کانا الا من مدر، کانا من ولد نضر بن کنانہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث اور تھی، وہ میں ساری نہیں پڑھنا چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ذکر،
وہ حدیث یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ زینب سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ کس قبیلے سے تھیں، وہ ان کے قبیلوں کے نام تھے کہ فلاں کے دبا تھا، ہنتم تھا، یہ مکئی، فلاں کس قبیلے سے تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مدر سے تھے، اور وہ مدر قبیلے سے تھے، اور آپ نضر بن کنانہ کی اولاد سے تھے، والد نضر بن کنانہ، حضور نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ حضور کی ولد بن کنانہ کی اولاد سے ہیں، لوگ کہتے ہیں وضو کے مسئلے کے سوا، زکوٰۃ اور اس کے مسئلے کے سوا تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں امام بخاری یہ سارے مسئلے لکھ رہے ہیں کہ حضور کس کی اولاد سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحقی ولیس بآدم ولیس بالجاد القطط ولا بالسبت بعث اللہ رسولہ ولا رأس 40 سنة فقام بمکۃ 10 سنین وبالمدینة 10 سنین وتوفہ اللہ ولیس برأسہ ولحیتہ 20 شعرة بیضاء۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور نہ بہت لمبے تھے، نہ بہت چھوٹے قد کے تھے، بلکہ درمیانے قد کے تھے، نہ بالکل سفید تھے نہ بالکل گندمی رنگ کے تھے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ کس کے بارے میں ہیں؟ یہ ذات کے بارے میں ہیں یا یہ سیرت کے بارے میں ہیں؟ یہ باتیں امام بخاری جو لکھ رہے ہیں وہ سیرت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جو تھے وہ کتنے بال تھے، وہ آپ کے بال شریف کتنے تھے جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ان بالوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ 20 سے زیادہ بال نہ تھے جو آپ کے سفید ہوئے، کئی روایتوں میں 10 سے زیادہ نہ تھے، بعد میں آتا ہے 20 سے زیادہ نہ تھے۔ تو حضور کی داڑھی کے بالوں کا ذکر، آپ کی زلفوں کا ذکر، آپ کے ابا کا ذکر، آپ کی رنگت کا ذکر، آپ کے خلق کا ذکر، آپ کی خلق کا ذکر، تو خلق کا ذکر بھی ہے اور خلق کا ذکر بھی ہے۔ تو محدثین نے اس کے اوپر ابواب قائم کیے ہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیے۔ ہم اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ یہ آباء و اجداد کا بیان اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا بیان، آپ کے کپڑوں مبارک کا بیان، اسی کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ تو یہ تو وہ لکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دوسرا میں حوالہ آپ کے پیش کرتا ہوں۔ امام مسلم انہوں نے کتاب الفضائل کے اندر یہ باب باندھا ہے، کہتے ہیں فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیم الحجر علیہ قبل النبوہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی فضیلت کا بیان اور اعلان نبوت سے پہلے اس پتھر کا بیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میلاد۔ تو اب جب ہم مسلم پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی قید نہیں ہے کہ کسی وقت بھی پڑھیں 12 مہینوں میں۔ اگر کوئی بندہ مسلم کی یہی کتاب، یہ جو میں نے ابھی باب پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس پتھر کا جو تھا وہ سلام کرنا، جو حدیث امام مسلم لائے ہیں، اگر 12 ربیع الاول کو یہی بات کر دے، ہو ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ بھی ہو 12 اور 2 4 10 بندے بیٹھیں اور اس کو بیان کر دیں اس حدیث کو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ امام مسلم نے 12 ربیع الاول کا ساتھ نام نہیں لکھا، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ 12 مہینوں میں جب چاہیں کریں، تو 12 مہینوں میں یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی آتا ہے۔ اور ربیع الاول کے مہینے کی میں بات اس لیے زیادہ نہیں زور دے کر رہا، وہ اگلے پروگرام میں جب میں اس پر آؤں گا نا خاص ربیع الاول کا تو وہ بیان کروں گا، ابھی میں اس کا عموم بیان کر رہا ہوں۔ آگے وہ حدیث امام لائے ہیں، یہ دیکھیں امام مسلم کہتے ہیں حضرت واصلہ بن الاسقا کہتے ہیں یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو فضیلت دی، اور کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور سبحان اللہ، اور بنو ہاشم میں سے کس کو فضیلت دی؟ واصطفانی،
وَاسْطَفَانِي من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے مجھے فضیلت دی۔ اب آبا و اجداد کا ذکر اور پھر اپنی فضیلت کا ذکر، بس یہ میلاد ہے۔ اگر کوئی کہہ لیں کہ کتاب الفضائل کا دوسرا نام میلاد النبی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب میلاد النبی کی میں بات بتاتا ہوں آگے امام مسلم حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرة بمکہ کان یسلم علی قبل ان انبعث انی، اللہ اکبر، لأعرفہ الآن۔ حضور فرماتے ہیں مکے میں ایک پتھر تھا، واہ واہ، مکے میں ایک پتھر تھا جس کو میں پہچانتا ہوں۔ وہ کیا پتھر کرتا تھا؟ کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کتنی زکوٰۃ دیتا تھا، کتنے حج کرتا تھا، کتنے روزے رکھتا تھا۔ اس بات کا بیان ہے اس حدیث کے اندر کہ وہ پتھر نماز سجدے یہ کرتا تھا؟ نہیں، فرمایا اعلان نبوت سے پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ قبل ان اب آسا، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ کان یسلم، بس جب میں گزرتا تھا نا، گھر سے آتا اور جاتا تو وہ مجھے سلام کہتا تھا، اور میں آج تک اسے پہچانتا ہوں۔ اگر مصطفیٰ کو پتھر سلام کریں تو حضور اسے نہیں بھولتے، اور اگر بندہ مومن ہو کر مصطفیٰ کو سلام کرے تو آقا اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ میں آپ کہیں گے کہ یہ تو میلاد کی بات تو نہیں ہے۔ میلاد کی بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر اعلان نبوت تک کا جو درمیانی عرصہ ہے آپ کی عمر کا، ان کے احوال کو بیان کرنا یہ میلاد ہے، ان کی ذات کو بیان کرنا یہ میلاد ہے۔ اب میں آتا ہوں آگے خاص بات پر، امام ترمذی کی میں آ رہا ہوں۔ امام ترمذی نے کتاب المناقب کے اندر یہ باب لکھی۔ پہلا تو وہ ایک لائے ہیں باب، یہ میں کسی بات پر بات لانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، اس لیے میں پیچھے سے یہ ساری آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابواب المناقب کے اندر انہوں نے وہ جو امام مسلم نے حدیث بیان کی، پہلے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا اور اس حدیث کا نام لکھا ہے، باب کا نام لکھا ہے ما جاء فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان۔ اور فضیلت میں آگے کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی وہی حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو منتخب فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں عملوں کو دیکھا جاتا ہے، ناموں کو نہیں، کاموں کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی جب ہوتا ہے نا میلاد النبی تو ہم کہتے ہیں ہاں ناموں کو دیکھا جاتا ہے، نسبوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن کیا بات ہے؟ صرف اتنی بات ہے کہ نسب ہو اور ایمان ہو تو وہ بات بڑھ جاتی ہے، فقط نسب کی بات نہیں۔ ہم جن نسبوں کی بات کرتے ہیں وہ اہل ایمان کے نسبوں کی بات ہے۔ اگر بندہ ہو ہی کافر پھر نسب کام نہیں آتا، وہ تو ہم اس کی تو بات ہی نہیں ہے، ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ یہاں حضور فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نسب، اسماعیل علیہ السلام کے نسب کو اللہ نے فضیلت دی۔ کیوں فضیلت دی؟ یہ ان کی اولاد سے ہیں، اور بنی کنانہ کو، بنی قریش کو، اور پھر بنی قریش سے حضور فرماتے ہیں مجھے فضیلت دی۔ اب یہ وہ حدیث لائے ہیں امام ترمذی اور اس کتاب الفضائل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آگے مشہور حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا انہوں نے پھر بیان فرمایا کہ حضور سارے قبیلوں کو چن لیا اور مجھے۔ اب میں اس بات پر آ رہا ہوں، اب آپ تفصیل سمجھ گئے ہیں، لیکن اس لفظ کے پڑھنے سے پہلے میں دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ میلاد کا مطلب ہے انبیاء کے ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، کسی وقت، کسی دن، کسی گھڑی
بشمول ربیع الاول، بشمول ربیع الاول، وہ کہتے ہیں سارا دن کر لو، ساری رات کر لو، پر ربیع الاول کو نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے بندو، جب یہ امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا، امام ترمذی نے لکھا، اللہ نے قرآن میں انبیاء کی ولادت کو بیان کیا، خدا نے تو شرط نہیں لگائی تھی کہ دیکھنا، ذرا ہوش کرنا، ذرا سنبھل کے بھئی ربیع الاول کا دھیان کرنا۔ ربیع الاول جو ہے نا، اس میں یہ آیتیں ذرا دھیان سے تلاوت کریں، میلاد ہو جائے گا۔ اور جب بخاری مسلم ترمذی کو پڑھیں تو سارے مہینے پڑھیں، لیکن جب ربیع الاول آئے ذرا سنبھل کے، اس وقت نہیں۔ جب خدا نے، مصطفیٰ نے، محدثین نے اس کی شرط نہیں لگائی، تو ہم اسی کو اگر ربیع الاول میں پڑھ لیں، اسی کو ربیع الاول میں پڑھ لیں، اسی کو ربیع الاول میں، انہی حدیث، انہی آیات کو، تو کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ حضور نے تو محفل نہیں کی، حضور تو اس طرح سے نہیں بیٹھے، حضور نے تو نہیں یہ کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ تو رکھا ہے نا، یاد تو رکھا ہے نا اپنے میلاد کو۔ اب یہ ساری باتیں حضور کے آباء و اجداد کا ذکر کرنا، بچپن کے حالات کا ذکر کرنا، قبائل کا ذکر کرنا، ذات مصطفیٰ کا ذکر کرنا، معجزات کا ذکر کرنا، یہ ساری بیان کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پھر بھی میلاد النبی تو نہ ہوا۔ اب میں آپ کو اس موڑ پر لے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس موڑ پر ہم پہنچ گئے۔ اب میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں، وہی کتاب المناقب، امام مسلم کا باب سنیں اور باب کا نام سنیں۔ کہتے ہیں جی یہ تو پہلے تھا ہی نہیں کبھی، یہ جو میلاد کا لفظ ہے، یہ تو میلاد کا لفظ ہی پہلے نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، سارے نہیں، کیونکہ جو اہل علم ہے ان کے شبہ ڈالنے والوں کی، وہ تو جانتے ہیں نا کہ میلاد کا لفظ تو بڑا پرانا ہے، وہ تو قرآن میں ہے، قرآن کے نازل ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میلاد کا لفظ امام ترمذی لائے، اور باب کا نام ہے ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر ایک بار پڑھ دیتا ہوں۔ کہاں لکھا ہے میلاد؟ جی بتائیں، دکھائیں۔ یہ ترمذی میں لکھا ہے، امام ترمذی نے لکھا ہے۔ کس نام سے لکھا ہے؟ سیرت النبی کے نام سے لکھا ہے۔ کیا یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول آئے تو سیرت النبی منایا کرو؟ نہیں، مطلق بات ہے، 12 ربیع الاول کی بات ابھی آگے آئے گی۔ ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں اب میں وہ باب لکھ رہا ہوں جس باب میں میلاد النبی کا بیان کروں گا۔ امام ترمذی کہہ رہے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ رہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا نقی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، ان کی بھی ایک میلاد پر بڑی بہترین کتاب ہے، اس کی آگے چل کر میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے وہ حدیث لائے ہیں، وہ مشہور روایت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں تبرکاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ دونوں روایتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت عباس سے، کہ یا مربنی لیس انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ انت اکبر ہو، چونکہ وہ لفظ اکبر آ گیا تھا کہ تم بڑے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ تو ان کا آگے جواب سنیے کہ وہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ کہتے ہیں جہاں تک بڑے ہونے کی بات ہے کہ میں بڑا ہوں یا رسول اللہ، بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن جہاں تک پیدا ہونے کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا تعلق ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس روایت میں ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ بڑے کون ہیں تو انہوں نے کہا حضور ہی بڑے ہیں۔ ہاں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، پیدا ہونے کا اتفاق یہ ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو گیا۔ اب اس باب کا نام ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
میں نے یہاں تک جتنی روایتیں آپ کے سامنے بیان کی وہ عموم کے اعتبار سے کی ہیں کہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ولادت کرنا ہر وقت جائز ہے، اور ربیع الاول کے اندر تو بالکل جائز ہے۔ اب جو ربیع الاول کی بات ہے وہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ یہ بات میں آگے جا کر بھی کروں گا، اب بھی میں آگے سنا دیتا ہوں، بلکہ یہ بات اس میلاد کے پروگرام میں بار بار کروں گا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ میلاد کے اندر میں ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ذکر کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اب قرآن کیا رمضان کے مہینے میں ہی پڑھنا چاہیے یا پورا سال قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے؟ یہ مسئلہ بتانے کی تو ضرورت نہیں، یا اس پہ ہاں نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آف کورس قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، پڑھنا سارا سال چاہیے۔ کیا رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے؟ اب ایک سوال ہوگا، کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا تو رمضان 11 مہینے پڑھنا چاہیے یا رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے؟ اب جو بھی کا لفظ آیا ہے یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب 11 مہینے قرآن پڑھنا چاہیے تو رمضان میں کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بھی؟ نبی رمضان میں بھی پڑھنا چاہیے، تو پھر رمضان میں بھی، اس کا مطلب ہوا ہے رمضان بھی شامل ہے، اگرچہ وہ رمضان میں نازل ہوا ہے 11 مہینوں میں پڑھنا چاہیے، رمضان میں بھی، جی بھی رمضان میں بھی۔ اچھا اب ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 11 مہینوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت ہے، تو کیا 11 مہینوں میں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ تو ربیع الاول میں بھی کرنا چاہیے؟ کر سکتے ہیں جی، کرنا چاہیے۔ ہاں ربیع الاول میں بھی کرنا چاہیے، جس طرح رمضان کے اندر تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اب میں اس کا سبب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11 مہینے تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، رمضان میں زیادہ کرتے ہیں، زیادہ ذوق شوق سے کرتے ہیں، زیادہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، زیادہ محبت سے کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت 11 مہینے کرتے ہیں، رمضان میں بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، ذوق سے کرتے ہیں، دھوم سے کرتے ہیں۔ دھوم سے کیوں کا کیا مطلب ہے کرنے کا؟ وہ یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، 10 دن میں کرتے ہیں، 20 دن میں کرتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہر روز قرآن ختم کرتے ہیں اللہ والے۔ اور جو ہر روز اگر کوئی ختم نہ کر سکے تو یوں تو کرتے ہیں نا کہ کوئی رمضان میں 10 کرتا ہے، کوئی 15 کرتا ہے، کوئی 5 کرتا ہے، کوئی 3 کرتا ہے، کوئی 4 کرتا ہے۔ اب رمضان میں زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ ہر رات کیوں کرتے ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ وہ ہر روز ایک قرآن رمضان میں ختم کیا کرتے تھے، سارے سال میں نہیں، رمضان میں ایک رات ختم، ہر روز ایک ختم کرتے تھے۔ امام شافعی ہر روز ختم کرتے، وہ میں نے بتایا ہوں، میں پیچھے سارے محدثین کے حوالہ جات میں نے آپ کو بتائے تھے کہ کون کون تھا جو رمضان میں ایک ایک رکعت میں قرآن ختم کرتا تھا، کون کون تھا جو رات کے ایک رات میں 3 قرآن ختم کرتا تھا۔ امام بخاری رات کو ہی کرتے تھے۔ اب امام بخاری سے کوئی بندہ پوچھے یا جن لوگوں نے بزرگوں نے کیے یا بھی کہ سارا سال کیوں نہیں آپ اتنا کرتے رمضان میں؟ وہ کہتے ہیں رمضان میں قرآن آیا ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، رمضان میں ثواب زیادہ ہے، رمضان جو ثواب ہے زیادہ ہونے کا داعیہ جو اندر جو محبت ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ زیادہ قرآن پڑھو، اس کا آنا رمضان میں مجبور کرتا ہے زیادہ قرآن پڑھو، کیونکہ اس کے آنے سے ہی تو یہ مقدس مہینہ بنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی فضیلت جو اس کے آنے کی وجہ سے تو یہ ہے، چونکہ رمضان میں قرآن آیا اس لیے اس میں زیادہ پڑھتے ہیں۔ اور ربیع الاول میں کیوں ذکر مصطفیٰ زیادہ کرتے ہیں؟ جس طرح سے قرآن رمضان میں آیا ہے نا، اسی طرح صاحب قرآن ربیع الاول میں تشریف لائے ہیں، چونکہ وہ ربیع الاول میں تشریف لائے ہیں، سارا سال خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، ہم میں بھیجا
تیرے حکم سے، تیرے اذن سے انہوں نے ہمیں تیری معرفت بتائی، تیری اطاعت بتائی، تیری رضا بتائی۔ یا اللہ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے بھیجا۔ جس طرح سے پورا سال شکر کرتے ہیں نا، ربیع الاول میں خاص شکر کرتے ہیں، وہ عموم ہے، یہ خاص شکر کرتے ہیں۔ اور اس شکر کرنے کے بارے میں علماء نے کیا کہا، اس کا تو انشاءاللہ آگے بیان آئے گا۔ اب ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو ذکر کیا جاتا ہے، خاص کر کے اس کی ابتدا میں نے آج کر دی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلے پروگراموں میں آئے گی کہ اس کا کیا سبب ہے۔ لیکن آج کے سارے اس کے اندر جو میں نے آپ کو زیادہ بتایا ہے، نقطہ جس پر میں نے زور دیا ہے وہ عموم کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمہ وقت اور خصوصاً اس کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، یہ کار خیر ہے۔ اپنی ذات میں، اپنی فطرت میں یہ کام جائز ہے، لہٰذا جو کام اپنی ذات اور فطرت میں جائز ہوگا، اگرچہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سبب سے نہ کیا ہو تو اس کا کرنا جائز ہوتا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید بیان کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔